الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام تعریفیں رب کائنات کے لیے جس نے اس کارخانہ عالم کو وجود بخشا. درود و سلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے اس دنیا میں آ کر حق کا بول بالا کیا. سامعین محترم، گفتگو یہ چل رہی تھی کہ بہترین مسلمان بننے کے لیے کون سی 4 صفات پیدا کرنی ہوں گی. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بہترین مسلمان بن جائیں اور ایک اچھے مسلمان بن جائیں، ایسا مسلمان جو اللہ کو مطلوب ہے وہ بن جائیں، اس کے لیے جو 4 صفات ہیں وہ کون کون سی ہوں گی. تو پہلی ذکر کی تھی کہ توحید کی آڑ میں توہین سے بچنا ہے، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم توحید کا نام لیتے جائیں اور باقی لوگوں کی توہین کرتے جائیں، اور بعض اوقات تو انہی لوگوں کی توہین پہ اتر آتے ہیں جن لوگوں سے ہمیں توہین سمجھ میں آئی ہوتی ہے. یہ بڑے نقصان کی بات ہے. دوسری بات ذکر کی تھی کہ محبت کی آڑ میں شرک سے بچنا ہے. ایسا نہ ہو کہ محبت میں اتنے آگے نکل جائیں کہ وہ محبت ہمارے لیے نقصان دہ بن جائے. اور یہ ذکر کیا تھا کہ جو پہلے قومیں تھی جنہوں نے انبیاء کو اللہ کا بیٹا بنایا وہ بھی محبت میں تھا، اور پھر اس کے بعد جو بتوں کی پوجا ہوتی تھی وہ بھی محبت میں ہی ہوتی تھی. کہ نیک لوگوں کی شبیہیں بنائی ان کی محبت میں اور پھر انہیں کی عبادت کرنے لگ پڑے. تو محبت کی آڑ میں شرک سے بچنا ہے. پہلی چیز تھی کہ توحید کی آڑ میں توہین سے بچنا ہے. دوسری چیز یہ تھی کہ محبت کی آڑ میں شرک سے بچنا ہے. تیسری چیز جو آج کل ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، پہلی 2 پھر اتنی نہیں ہیں، وہ بیماری بہت کم ہے، لیکن جو تیسری چیز ہے یہ ہمارے یہاں بڑی بیماری پائی جاتی ہے، بہت بڑی. اور اسی کے چکر میں لوگ بہت سارے ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں. وہ یہ ہے کہ تحقیق کی آڑ میں اسلاف پر تنقید سے بچنا ہے.
تحقیق کی آڑ میں تنقید سے بچنا ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ مجھے اگر 2-4 لفظ آ گئے، اب میں اس پہ کہتا ہوں جی میں نے تو تحقیق کی ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد میں اس مسئلے پر پہنچا ہوں کہ ایسے ہونا چاہیے، حالانکہ ہم نے فلاں صاحب کی کتاب پڑھی، انہوں نے تو یہ لکھا کہ ہونا چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، انہیں اپنی بات سے رجوع کر لینا چاہیے. تو اب پہلے تو اپنا اس بندے کا تقابل تو کروں کہ بھئی میں جس سطح پہ سوچ رہا ہوں، میں جس نہج پہ سوچ رہا ہوں، میں اپنی علمی حیثیت کو جانتا ہوں کہ میری اپنی علمی حیثیت کیا ہے، اور اس کے بعد پھر میں اس کی علمی حیثیت کو دیکھوں کہ جس کے اوپر میں تنقید کرنا چاہ رہا ہوں، جس کے بارے میں نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ اس کو پتہ نہیں مسئلہ سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا، آج تحقیق کرنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے، لہٰذا اس کو اپنی بات سے رجوع کرنا چاہیے. تو جب کبھی کوئی ایسا مسئلہ سامنے آ جائے، کوئی ایسی صورتحال درپیش ہو جائے، تو سب سے پہلے جائزہ لیں اپنا. آج اگر میں یہاں پہ بیٹھ کر اپنے اسلاف کے اوپر جو بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دوں کہ وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، اور میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، تو میں پہلے جائزہ تو لوں کہ میں خود ہوں کیا، میری اپنی حیثیت کیا ہے، میرا اپنا علمی مرتبہ کیا ہے، میرے کن علمی لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کا جائزہ لو جس کے اوپر میں تنقید کر رہا ہوں اس کی علمی حیثیت کیا ہے. اس کے بعد جا کر اگر تو سمجھ میں آ رہی ہے بات تو ٹھیک ہے، اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو پھر خود ہی خاموش ہو جانا چاہیے. کیونکہ جو تنقیدی ذہن ہمارا بن چکا ہے، مجھے کسی دوسرے کی بات ہضم نہیں ہوگی، کسی دوسرے کو میری بات ہضم نہیں ہوگی. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہی بات آپ بھی کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں. میں کہتا ہوں نہیں وہ ایسے جو میں کہہ رہا ہوں، حالانکہ وہی بات آپ بھی کہہ رہے ہوں گے، کیونکہ میں اس پر دھیان نہیں دوں گا. ایک ذہن بن گیا تنقیدی، اور ایک یہ ذہن بن گیا کہ میں نے اپنی بات کو ہی ترجیح دینی ہے، کسی دوسرے کی بات نہیں سننی، نہیں ماننی، میں نے اپنی بات کو ترجیح دینی ہے. اور میں آپ سے کوئی بات عرض کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے وہی جو آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہی میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں، لیکن آپ کہیں گے نہیں جو میں کہہ رہا ہوں وہ بات، وہی بات تو میں بھی کہہ رہا ہوں، نہیں وہ الفاظ کے جو میں کہہ رہا ہوں. تو یہ ہر طرف اب یہ کچھ چل پڑا ہے. ہم نے قرآن کے اندر تحقیق کی، ہمیں تو یہ مسئلہ سمجھ میں آیا. آپ نے جو قرآن کے اندر تحقیق کی، آپ کا اپنا علمی مرتبہ کیا ہے، آپ کا اپنا علمی مقام کیا ہے، پہلے اپنی حیثیت بتائیں کیا ہے آپ کی، اس کے بعد آپ کہیں گے ہم نے یہ تحقیق کی اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آئی ہے. تو اس لیے کبھی بھی یہ نہ کریں، تحقیق کریں، حرج کی بات نہیں ہے، غور و فکر کریں. قرآن غور و فکر کا درس دیتا ہے، لیکن اس درس کی آڑ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اسلاف کے اوپر تنقید کریں. حدیث مبارکہ کے الفاظ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. بہترین زمانہ نبی کریم علیہ السلام کا زمانہ ہے. سب سے اچھا زمانہ، سب سے اعلیٰ اور ارفع زمانہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، اور خود اس وقت موجود ہیں، حیات ہیں. پھر اس کے بعد کا زمانہ ہے صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، تبع تابعین کا زمانہ. آج ہم اپنی 2-4 الفاظ پڑھ کے 2-4 چیزیں سمجھ کے اور اس کے بعد یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ اب تو ہم بہت بڑے علامہ فہامہ بن گئے ہیں اور اب ہمیں تحقیق کا حق حاصل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ایسی کی تیسی مار کے رکھتے ہیں اس سے پہلے لوگوں کی. یہ اس کی اجازت، تحقیق کریں آپ، اس کی اجازت ہے، غور و فکر کریں، تدبر کریں، سمجھیں. اور قرآن تو خود یہ درس دیتا ہے کہ اگر آپ کو علم نہیں ہے تو آپ علم والوں سے پوچھ لیں. میرے پاس علم نہیں ہے، ضروری نہیں کہ میں تحقیق ہی کروں گا. ظاہر بات ہے میرے اور بھی بہت سارے کام ہیں، میری اپنی فیلڈ الگ ہے، الگ شعبے میں کام کروں، میرا یہ شعبہ نہیں ہے، میرے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے میں تحقیق کر سکوں، میرے پاس اتنا علم نہیں ہے کہ میں تحقیق کر سکوں. تو لازم بات یہ ہے کہ جب میرے پاس اتنا علم نہیں ہے، میرا اپنا یہ شعبہ نہیں ہے، میرا یہ میدان نہیں ہے کام کا،
تو مجھے اعتماد کرنا پڑے گا اپنے اسلاف کے اوپر، لازمی طور پہ کرنا پڑے گا۔ اور آج کا سب سے بڑا جو چیلنج اس وقت بالخصوص قادیانیوں کو درپیش ہے وہ یہی ہے کہ مسلمانوں کو اپنے اسلاف سے توڑ دیا جائے، ان سے کاٹ دیں کو، نہ ان کو تاریخ پتہ ہوگی، نہ ان کے کارنامے پتہ ہوں گے، نہ ان کے ساتھ محبت پیدا ہوگی، انہیں کچھ بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں سے سب سے بڑی خرابی پیدا ہوتی ہے کہ پھر ہم غیر سے متاثر ہوتے ہیں۔ جب اپنی تاریخ پتہ نہیں ہوگی، اپنے اسلاف کے کارنامے پتہ نہیں ہوں گے، ان کی جو زندگی گزری ہے ان کے حالات ہمیں پتہ نہیں ہوں گے، تو پھر ہم غیر سے متاثر ہوں گے کہ غیر نے یہ کہا، اور وہ اسی چکر میں پڑے ہیں کہ یہ اپنے اسلاف سے کٹ جائیں۔ اور یہ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے اسلاف سے کٹ جائے؟ اور یہ جو علم ہمیں ملتا ہے یہ تو سینہ در سینہ منتقل ہوا ہے۔ جب حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے آپ علیہ السلام کے پاس تو اپنے سینے سے لگا کر دبایا انہیں۔ آپ علیہ السلام نے جب صحابہ کو بھیجا مختلف مقامات کے اوپر تو ان کو دعائیں دیتے ان کے سینے کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ یہ تو علم سینہ در سینہ منتقل ہوا ہے۔ تو تحقیق کے چکر میں تو لوگ بہت آگے نکل گئے، یہاں تک کہ انہوں نے حدیث کا بھی انکار کر دیا۔ ہم نے دیکھا تحقیق کے چکر میں پڑے ہوئے لوگوں کو، ایک وقت میں وہ عبادت کے اعلیٰ درجے کے اوپر ہوتے ہیں، دیکھ کے ان کو رشک آتا ہے، اور اسی تحقیق کے چکر میں جب ہم کچھ عرصے بعد دیکھتے ہیں تو نماز روزے سے بھی غیر ہوتے ہیں۔ تحقیق کر رہے تھے، کیا تحقیق کر رہے تھے؟ تحقیق اگر آپ نے کرنی ہے 100% کریں، کھلے دل کے ساتھ کریں، لیکن وہ تحقیق کسی پہلے محقق کی رہنمائی کے اندر کریں۔ تحقیق سے والا نہیں ہے، تحقیق کے باقاعدہ شعبے، یہ جو دارالفتہ بنے ہوئے ہیں یہ تحقیق کے شعبے، اور کیا ہے؟ نت نئے مسائل آتے ہیں، اس کے اوپر تحقیق ہوتی ہے، اس کے اوپر فتویٰ دیا جاتا ہے۔ آج کوئی ایسا مسئلہ انسان بتا دے کہ مجھے یہ مسئلہ درپیش آیا، مجھے یہ مسئلہ دارالفتہ میں اس کا جواب نہیں ملا، کسی عالم کے پاس میرے اس دینی مسئلے کا جواب نہیں ہے، نہیں ہوتا ہے۔ اسی تحقیق کے ادارے ہیں دارالفتہ جو ہوتے ہیں۔ اب کہیں پہ اعلیٰ درجے کی تحقیق ہوتی ہے، کہیں پہ ادنا درجے کی تحقیق ہوتی ہے، کبھی تحقیق کے اندر فرق بھی آ جاتا ہے۔ لیکن تحقیق کی آڑ میں آپ اپنے اسلاف کے مد مقابل آ جائیں، یہ بات غلط ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو اگر انسان تحقیق کی آڑ میں بدتمیز بن جائے، بد اخلاق بن جائے، بد زبان ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے وہ اپنے علماء کے ساتھ جڑ جائے۔ اب میں کس چیز کی تحقیق کروں گا؟ ہزاروں مسائل ہیں۔ اعتکاف میں جو احباب بیٹھے تھے ان سے جب بات چیت ہوئی، ہم نے پہلے بھی بات عرض کی تھی کہ تقریباً 100 سے زائد مسائل ایسے تھے، موٹے موٹے، باریکی میں نہیں گئے، موٹے موٹے 100 سے زائد مسائل ایسے تھے جو نماز سے پہلے ہمیں آنے چاہیے۔ اب اس ہر ایک کی تحقیق کہاں بھی بات جا کے کھڑی ہوتی ہے؟ انسانوں سے اگر نماز چھوڑ دے جب تک تحقیق نہیں ہو جاتی۔ تو اس لیے برائے مہربانی اگر میری فیلڈ یہ نہیں ہے، میرا شعبہ یہ نہیں ہے، تو مجھے اپنے علماء کے اوپر اعتماد کرنا چاہیے۔ اور اعتماد کے اندر یہ بات یاد رکھیے کہ پھر ایک عالم جس سے آپ کی تربیت مزاج ملتا ہے اس کے پیچھے لگ جائیں، اسی سے پھر مسئلہ پوچھیں۔ اس وقت جو ایک انتشار کی شکل پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تھوڑی بہت لڑائی جھگڑے کی شکل پیدا ہوتی ہے، وہ بھی عوام کی وجہ سے ہوتی ہے۔ میں کیا کروں گا، ایک صاحب کے پاس ہے، جی میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے بتائیں اس مسئلے کا حل کیا ہے، وہ مجھے بتائیں کہ آپ کے مسئلے کا یہ حل ہے، مجھے اعتماد کرنا چاہیے، مزاج میں بات ختم ہو گئی۔ اب مجھے ایک اور عالم نظر آئے کہ میں کہوں ماشاء اللہ جس کا تو بڑی اچھی شکل و صورت ہے، بڑا اچھا بیان کرتا ہے، بڑی اچھی بات کرتا ہے، اس سے پوچھ کے دیکھتا ہوں یہ کیا کہتے ہیں۔ اب در حقیقت مجھے مسئلے کا حل مطلوب نہیں تھا، مجھے صرف یہ مزے لینے مطلوب تھے۔ اب میں اس کے سامنے مسئلہ رکھوں گا، یہ مسئلہ ہے، مجھے بتائیں اس مسئلے کا کیا حل ہے، وہ کہے گا جی اس مسئلے کا یہ حل ہے۔ اچھا یہ تیسرے کے پاس ہے، سمجھ نہیں آ رہی، میں تو بڑا پریشان ہو گیا ہوں۔ ایک سے پوچھا اس نے یہ حل بتایا، دوسرے سے پوچھا اس نے یہ حل بتایا، ایسا کرتا ہوں فلاں بندے سے پوچھتا ہوں، اس کا نام ذرا زیادہ ہے، بڑا اچھا بندہ ہے، اس سے جا کے پوچھتا ہوں کیا مسئلے کا حل بتاتا ہے، وہ جا کے اس سے پوچھے گا، کچھ اور بتائے گا۔
اب یہ ان کی تو بات ملتی نہیں آپس میں، ایک اور کہہ رہا ہے، دوسرا اور کہہ رہا ہے، تیسرا اور کہہ رہا ہے. اب یہ اس کو جا کے بتائے گا اس نے تو مجھے یہ جواب دیا تھا، آپ تو مجھے یہ جواب دے رہے ہیں. اس سے کہیں گے اس نے تو مجھے یہ جواب دیا تھا، آپ مجھے یہ جواب دے رہے ہیں. اب یہ لڑا رہا ہے کیونکہ اس نے تو مسئلے کا حل اس کو چاہیے نہیں تھا، اس نے تو مزے لینے تھے اور ویسے لے کے اس نے باقیوں کو لڑانا تھا. اب ان سب کو لڑا کے خود دیکھ رہا ہے اور پھر کہتے ہیں ہاں یہ دیکھو یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں، یہ تو آپس میں لڑ رہے ہیں. کس نے لڑایا؟ نتیجے میں تو پہنچو لڑایا کس نے؟ وہ خود ہی نکلے میں نے لڑایا. تو اس لیے میرے بھائی کسی ایک بندے کو لے لیں پھر اسی کے پیچھے چلیں. اور دوسری بات یہ کہ اس بندے کو لیں جس سے آپ کو مزاج ملتا ہے. اب جب تحقیق میں پڑھیں گے نا تو ایک اور چیز آئے گی، اس بات سے ایک اور بات یاد آ گئی، ایک اور بات پھر سامنے آئے گی. کیا آئے گی؟ آپ نے اسلام سے ایک صحابی نے پوچھا افضل عمل کون سا ہے؟ کہا جی افضل عمل جہاد کرنا ہے. اچھا. ایک اور صحابی ہے پوچھا بھی کسی اور موقع کے اوپر افضل عمل کون سا ہے؟ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا ہے. ایک اور صحابی آگے کسی اور موقع کے اوپر ہاں جی افضل عمل کون سا ہے؟ والدین کی خدمت کرنا ہے. یہ عجیب بات ہے. نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ویسے سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو بندہ کہ عجیب بات ہے، ایک موقع کے اوپر کبھی کہہ رہے ہیں جہاد ہے، کبھی کہہ رہے ہیں صدقہ کرنا ہے، کبھی کہہ رہے ہیں والدین کی خدمت کرنا ہے. لگتا ہے خود ہی پتہ نہیں. نعوذ باللہ، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ سوچ غلط سوچ ہے. یہ تحقیق کیا میں بندہ پھر یہاں پہنچتا ہے. کیونکہ میں تحقیق کر رہا تھا، مجھے تو ساری حدیثیں الگ الگ ملی، یہ کون سی صحیح حدیث ہے، میں کس کو مانوں؟ تو کہنے پھر کس کو مانوں؟ اب وہ جو جواب ملتا تھا وہ سامنے والے بندے کی حیثیت کو دیکھ کے ملتا تھا. اچھا اس کے اندر اگر والدین کی خدمت میں کمزوری ہے تو اس کو بتاؤ کہ افضل عمل والدین کی خدمت ہے، یہ صدقہ تو کر رہا ہے، جہاد تو کر رہا ہے. ایک آدمی صدقے کے اندر پیچھے ہے، ہاں جی اس کو بتاؤ صدقے کے اندر زیادہ فضیلت ہے کیونکہ والدین کی خدمت بھی کر رہا ہے، یہ جہاد بھی کر رہا ہے. یہ بندہ جہاد میں جانے میں سستی کر رہا ہے، اس کو بتا دو جہاد افضل عمل ہے، باقی تو اعمال یہ کر رہے ہیں. اور پھر اور بھی بات ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے اس کا جو جسامت ہے، ساخت ہے، اس کی اس کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے کہ جہاد میں جائے. وہ تو ہو سکتا ہے ماں باپ دوارے چلتی دیکھ کے ڈر جائے، اس کو سنبھالیں گے جہاد کریں گے. اس کو بتاؤ گھر میں رہو، ماں باپ کی خدمت کرو، یہ افضل عمل ہے. اب اس کو جہاد میں لے کے جائیں گے ہمارے لیے مصیبت بنے گا. تو اس میں جس بندے سے مزاج ملتا ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں جس سے مزاج ملتا ہے اس سے پوچھیں، وہ پھر آپ کے مزاج کے مطابق آپ کی رہنمائی کرے گا، آپ کے اوپر بوجھ نہیں پڑے گا، آپ کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بنے گا. پھر کہتے تحقیق کی ہے اور یہ مسئلہ سامنے آیا، تو اس لیے یہ چیزیں چھوڑ دیں. آپ ایک بندے کو لیں اور اسی کے ساتھ چلیں. ایسا نہیں ہوتا کہ ایک دن کی دوائی ایک ڈاکٹر سے لی، دوسرے دن کی دوائی دوسرے ڈاکٹر سے لی، تیسرے دن کی دوائی تیسرے ڈاکٹر سے لی، تو پھر تو فرق نہیں پڑنے والا، پھر تو کچھ مزید خرابی پیدا ہوگی، طبیعت اور بگڑے گی. تو آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں کہ پھر طبیعت اور بگڑے گی. ایک بندے کے ساتھ چلیں، پھر آپ پریشان نہیں ہوں گے. پھر یہ نہیں ہوگا کہ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں اور مجھے یہ ہوا اور مجھے وہ فلاں نہیں کا فلاں نہیں کا، یہ سارے اس چکر سے نکل جائیں گے. تو مختصر خلاصہ یہی ہے کہ تحقیق کی، اچھا تحقیق کی بعض اوقات کرتے پھر اپنی کتابیں بھی لکھنا شروع کر دیتے ہیں. ایک صاحب تھے، جو واقعہ پہلے بھی شاید پھر عرض کر دیتا ہوں، سبق آموز ہے. ایک صاحب فوجی ریٹائر ہوئے، پرانے وقتوں کی بات ہے، اللہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، اور ملاقات کے لیے وقت مانگا. علامہ صاحب نے وقت دے دیا، ٹھیک ہے آ جائے. اچھا آپ کے ساتھ ایک بڑی کتاب لے کر ہے، یہ میں نے تفسیر لکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے شروع میں تھوڑے سے اپنے تاثرات لکھ دیں، ذرا اس کا حجم بڑھ جائے گا، وزن زیادہ ہو جائے گا، بات کی اہمیت بڑھ جائے گی کہ علامہ صاحب نے تاثرات اپنے لکھے ہیں. تو جب بات شروع تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی ایک بڑا اشکال تھا مجھے، ختم ہو گیا آپ کی اس تفسیر سے ختم. بندہ بڑا خوش ہوا، کمال ہو گیا کہ دیکھیں میری تحقیق چکی، میں نے تفسیر لکھی ہے اور علامہ صاحب کا اشکال دور ہو گیا، اتنا بڑا آدمی ہے. تو اقبال رحمۃ اللہ نے فرمایا بڑا اشکال تھا، بڑے عرصے سے سوچتا تھا، سمجھ میں آ گئی ہے. ہاں جی کیا سمجھ میں بتائیں، تجسس ہوا اسے آج سمجھ میں آ گئی. لوگ کہتے تھے قرآن مظلوم ترین کتاب ہے، آج سمجھ میں آ گئی واقعی مظلوم ہے. کیسے؟ ایسے کہ جس کا دل کرتا ہے وہ اس کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم کر دیتے ہیں، کوئی بھی آیت پڑھے گا، کوئی بھی مطلب کرے گا، کوئی بھی مفہوم کرے گا. تو اس میں پتہ چلا مظلوم ہے. جس
جس کا جو دل کرتا ہے اس کے بارے میں کہہ دیتا ہے. میری رائے یہ ہے بھائی، میں یہ سوچ، ہاں اس آیت کا یہ مطلب بنتا ہوگا، یہ گناہ ہے، یہ بنتا ہوگا بھی گناہ ہے، یہ بنتا ہوگا اس کے لیے جس کے پاس علم ہے. دیکھیں آدمی اسی شعبے کا ہے، وہ علم اس کے پاس ہے، وہ اس کی اونچ نیچ کو جانتا ہے، وہ اگر یہ کہیں کہ میرا خیال ہے، میری رائے کے اندر یہ بات ہو سکتی ہے، وہ بھی کہے گا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، یہ بات ہو سکتی ہے، پکی بات ہے. اب اس ہو سکتی میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو اجر ضرور دیں گے. وہ غلط بھی ہو سکتی ہے، وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہے، لیکن اجر اسے ملے گا. دو نہیں، اگر تو اس نے ٹھیک بات کہی تو اس کو 2 نیکیاں ملیں گی، اگر اس نے غلط کہی تو پھر بھی 1 نیکی اس کے لیے ہے. لیکن یہ بندہ جو اس کی اونچ نیچ کو نہیں جانتا، جو اس فیلڈ کا آدمی نہیں ہے، جو اس شعبے کا آدمی نہیں ہے، اس کے پاس اس فیلڈ کا علم نہیں ہے، وہ یہ کہے کہ میری رائے میں ایسے ہوگا اور وہ ٹھیک بھی ہو، پھر بھی گناہگار ہے، کیونکہ اس نے یہ دروازہ کھولا ہے اپنی رائے کا. یہ دین رائے کے اوپر نہیں ہے، یہ دین خیالات کے اوپر نہیں ہے. اب اس نے جب دروازہ کھولا ہے کہ خیال کے میں یہ ہو سکتا ہے، اب وہ ٹھیک بھی ہوگا تو گناہگار ہوگا. یہ اس نے ایک فتنے کا دروازہ کھول دیا، ایک لوگوں کو غلط راہ دکھا دیا. اب ہر بندہ وہ ٹھیک ہو نہ ہو کہے گا میری رائے یہ ہے. تو ان معاملات کے اندر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، خصوص قرآن و حدیث کے اندر. آپ میں نے پہلے کہا تحقیق کی بند نہیں ہوئے، دروازے کھلے میں ہیں، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار کے مطابق آپ تحقیق کریں. یہ دارالفتہ سارے بھرے پڑے ہیں، تحقیق کے ادارے ہیں، آپ جائیں، جا کے تحقیق کریں وہاں پہ. کوئی آپ کو نہیں روکے گا، کوئی منع نہیں کرے گا. یہ سب اگر آپ جائیں گے آپ کو کھلے ملیں گے. تو انشاءاللہ اسی وجہ سے گفتگو